وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی، جن کی اجازت قانون نہیں دیتا، اور حیرت ہے کہ دین کے نام پر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس عنوان پر ہے کہ یزیدی فکر کے عناصر، وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے، جو کہ ناسبی ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کی اجازت شریعت نہیں دیتی، جن کی اجازت قانون نہیں دیتا، اور حیرت ہے کہ دین کے نام پر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ کام کر کے دین کا چہرہ اس قدر بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ ہم تو اسلام کے بڑے ٹھیکیدار ہیں، ہم بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں، جبکہ اسلام سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو اسلام کا چہرہ مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور اسلام کی بدنامی کا یہ لوگ سبب بن رہے ہیں، ادھر حقیقت نتیجہ ہے اہل بیت سے دوری کا۔ ان کے دلوں میں جو بغض اہل بیت ہے اس کی وجہ سے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 95% مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے کہ یہاں تو وہاں پر شدت پسندی، تکفیریت، انتہا پسندی بتائی جاتی ہے، بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، یہاں پھر بچوں کے ساتھ جو غلط واقعات ہوتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے گزشتہ روز DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان میں 16,000 سے زائد مدارس ہیں جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں۔ یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کرنا ہے، سنتے آ رہے ہیں، نہیں سنتے آ رہے ہیں۔ اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے۔ دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے۔ اور یہ مدارس سبب بن رہے ہیں ملک میں بدامنی کا، دہشت گردی کا، کہ وہاں پر جو نفرت کی سوچ بچوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، آگے جا کر کے یہ لوگ معاشرے کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نواحی گاؤں بختاور آباد کہ جہاں پر 6 بچے جن کی عمر 6 سال سے لے کر 10 سال تک، یعنی چھوٹی عمر کے بچے، معصوم بچے، ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں کہ اسی علاقے کا ایک مدرسہ کہ جہاں پر ایک قاری جس کا نام عبدالواحد بتایا جا رہا ہے، اس نے ان بچوں پر شدید تشدد کیا اور اتنا مارا کہ ان بچوں کے جسموں پر سٹک کے، اس ڈنڈے کے نشان پڑ گئے۔ وہ تصویریں دیکھ کر کوئی بھی باضمیر شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ شخص، یہ ظلم کرنے والا مسلمان تو کیا انسان نہیں، بلکہ انسان بھی کیا حیوان سے بھی بدتر ہے جس نے یہ عمل کیا۔ اور ان چھوٹے معصوم بچوں پر یہ تشدد کیوں ہوا کہ ان بچوں نے 9-10 محرم کو مدرسے سے چھٹی کی اور عزاداری کے جلوس میں شرکت کی۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جو جلوس نکالا گیا وہاں پر، اس میں شرکت کی۔ اگلے دن جب مولوی نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے 2 دن، تو انہوں نے کہا ہم 9-10 محرم کو اس لیے نہیں آئے کیونکہ ہم جلوس میں گئے تھے۔ پتہ تو اس بدبخت کو تھا کہ 9-10 محرم کو کیوں نہیں آئے، لیکن جب اس نے امام حسین کا نام سنا تو ان کے دلوں میں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، یزیدی ہیں، بغض حسین ہے، اسے تکلیف ہوئی تو اس نے یہ حیوانیت دکھائی۔ یہ شخص یقیناً ذہنی مریض ہے اور اس شخص کا معاشرے میں آزاد گھومنا اس معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ وہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے، اور خصوصاً مریم نواز صاحبہ نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ جی بچوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، اور میں اس حوالے سے بڑے اسٹرکٹ ایکشن لے رہی ہوں۔ تو یہاں پر ہم مطالبہ کریں گے حکومت سے کہ اس ظلم کرنے والے کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ 9-10 محرم کو تو سرکاری چھٹی کا اعلان ہے، یعنی وہ کاروبار، وہ مراکز کو جو سارا سال بند نہیں ہوتے، 10 محرم کو وہ بھی بند ہوتے ہیں، ان کا بھی آف ہوتا ہے۔ تم نے مدارس میں کون سا بڑے کوئی سائنس پر، جوہری توانائی کے لیکچر دینے تھے جو ان بچوں نے چھٹی کر کے جرم کر لیا؟ در حقیقت ان ناسبیوں کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے۔ تکلیف انہیں یہ ہے کہ یہ ذکر حسین میں کیوں چلے گئے یہ بچے، یہ حسینی بن جائیں گے۔ تم جتنا مرضی ظلم کر لو، بچے پھر بھی حسینی بنیں گے۔ اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ آزما کر دیکھ لیں، ان بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا کیا پھر 9-10 محرم کے جلوس میں جاؤ گے، امام حسین کے جلوس میں جاؤ گے؟ تو یہ بچے یقیناً یہی کہیں گے کہ ہم ضرور جائیں گے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص جس کا نام عبدالواحد ہے، جس نے یہ ظلم کیا ہے، اپنے آپ کو قاری قرآن کہتا ہے، یہ بالکل ویسا ہی قرآن کا قاری ہے کہ جیسے کربلا میں لشکر یزید میں تھے، جو بظاہر تو قرآن بھی پڑھ رہے تھے لیکن نواسہ رسول کا ان کے دلوں میں بغض تھا۔ اسی طرح سے اس کے دل میں بھی بغض حسین علیہ السلام ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہوا۔ ایسے عناصر کو کیوں ریلیف دے دیا جاتا ہے، کیوں ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن نہیں لیا جاتا؟ کہ تاندلیاں والا میں بھی اسی سوچ کا ایک مولوی جس کا نام ابو بکر ماویہ بتایا گیا، اس نے بچے کے ساتھ غلط حرکت کی، بدفعلی کی۔ بعد میں وہاں کے مولویوں نے بچے کے والد کو پریشرائز کیا اور اس شخص نے وہ مقدمہ واپس لے لیا۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے معاملات میں خود مدعی بنے، اور تھوڑا سا قصور یہاں پر ان بچوں کے والدین کا بھی ہے کہ جنہوں نے ان ناسبیوں کے مدارس میں، ان تکفیریوں کے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجا۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس قسم کے، کس نظریے کے اور کس قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ گاؤں دیہاتوں میں سادہ لوگ ہوتے ہیں، اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا انہیں ان معاملات کا، لیکن ہم اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ ایسے جانوروں کے خلاف کارروائی ضرور کی جائے۔ مومنین کرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔